جس نے میرے دوست کو سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یا دوسری حدیث ہے کہ من آذا لی ولین، جس نے میرے دوست کو تھوڑی سی تکلیف، آذا کہتے ہیں کانٹا وغیرہ کوئی، تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا جو برتاؤ ہے ان سے پھر ایک الگ مومن جو ہے اس کی چونکہ نظر بدل جاتی ہے اور اس کے ہر کام میں للہیت آتی ہے، تو اس کی محبت اور بغض پھر اللہ کے واسطے ہوتا ہے، اور وہ ایک الگ اس کا خیال ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں تک رشتہ داریوں کا تعلق ہے تو اس کا محبت سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ہے اخلاق کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے نبھانے کا حکم دیا ہے، اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے۔ اور محبت آپ دیکھیں یہ لفظ نہیں پائیں گے آپ، والدین کا سب سے ہے، لیکن والدین سے محبت نہیں، احترام اور اخلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ محبت خالص کس کے ساتھ؟ دیکھیں، خالص محبت کا حقدار تو ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اللہ کی وجہ سے آپ نے محبت کرنی ہوگی۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو اس کا تعلق دلوں کے تقوی سے ہے۔ تو تقوی کا مطلب آپ نے احتیاط، تقوی کیا ہے کہ آپ احتیاط سے زندگی گزاریں، دیکھ بھال کے زندگی گزاریں۔ اب اس میں آپ کی منزل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ نے جانا ہے اسباب و ذرائع کے ساتھ۔ قرآن ذریعہ ہے، پھر اللہ کے رسول ذریعہ ہیں، اب پھر اللہ کے جو بندے ہیں جو رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ بھی ان کے پیچھے چلیں۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، جو میرے راستے پر چل رہا ہے، تو تم اس کی اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اس بات کو بھی نوٹ کریں۔ دیکھیں قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، مصر کی بات ہے، تو فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے متعلق برا خیال کیا فرعون نے، تو وہ ایک سورہ مومن میں ہے، تو اس نے درباریوں میں ایک شخص تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو جب اس نے برا ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقصان پہنچانے کا، تو اس نے پھر اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ پھر ایک پوری وہ سورہ مومن میں پورا مضمون ہے اس کا، تو پھر وہ ایک جملہ کہتا ہے، یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ اب پیغمبر موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں تم میری پیروی کرو، مومن تھا۔ وقال رجل مؤمن یکتم ایمانہ، یہ الفاظ۔ اب وہ ایک درباری کھڑا ہو گیا ان سے، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو پھر اس نے بات چیت کی۔ تو بہرحال دیکھیں یہ سارے ذرائع ہیں، محبت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے، یہ مختصر جملہ ہے، اللہ کے لیے اور اللہ کی وجہ سے۔ اور یہ رحم کا جذبہ جو ہے یہ بھی مطلب ایک الگ وہ ہے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو پیار کیا، تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا حضور آپ پیار کر رہے ہیں، میں تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضور نے پھر کہا کہ تمہارے دل میں اگر رحم نہیں ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں نظر جب بدل جاتی ہے نا، آپ کی مخلوق کو دیکھنے کی جب آپ کی نظر بدل جاتی ہے، تو پھر آپ کی خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر ایک الگ نظر سے
ایک زندگی گزارتے ہیں یا مخلوق سے ایک الگ نظر سے آپ برتاؤ کرتے ہیں. نظر، جب آپ کی نظر اللہ پر ہو پھر اللہ کی وجہ سے آپ جیتے ہیں، اور پھر ان کا خیال دیکھیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کو سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے. یا دوسری حدیث ہے کہ من آذى لی ولیا، جس نے میرے دوست کو تھوڑی سی تکلیف، آذا کہتے ہیں کانٹا وغیرہ کوئی، تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا جو برتاؤ ہے ان سے یعنی پھر ایک الگ مومن جو ہے اس کی چونکہ نظر بدل جاتی ہے اور اس کے ہر کام میں للہیت آتی ہے، تو اس کی محبت اور بغض پھر اللہ کے واسطے ہوتا ہے، اور وہ ایک الگ اس کا خیال ہوتا ہے. بہرحال جہاں تک رشتہ داریوں کا تعلق ہے تو اس کا محبت سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ہے اخلاق کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے رشتے نبھانے کا حکم دیا ہے، اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے. اور محبت آپ دیکھیں یہ لفظ نہیں پائیں گے آپ. والدین کا سب سے ہے، لیکن والدین سے محبت نہیں، احترام اور اخلاق. یعنی والدین اگر مشرک بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اگر مشرک بھی ہیں ان کے ساتھ اخلاق اچھے رکھیں گے. یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. بہرحال محبت خالص جو ہے، دیکھیں دل کو ہم نے کرنا ہے پاک، اور پاک کس سے؟ غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا ہے، اور اللہ کی محبت سے اس کو آباد کرنا ہے. لیکن اس کے ذرائع جو ہیں، راستہ جو ہے وہ یہی مخلوق سے ہو کے جاتا ہے. تصور، بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے. تو تصور پھر دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مثال کے طور اللہ کے رسول ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مخلوقات ہیں، مخلوق ہیں، یہ خدا تو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ ان سے محبت کرو. اب ہم قرآن کو چومتے ہیں نا، کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب کرتے ہیں، قرآن کو دل سے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں. اسی طرح رسول کی ذات. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ محبوب تر ہونا چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین. حضرت عمر، حضور نے فرمایا کہ جب یہ حدیث حضور نے فرمائی نا، یا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ تھی، حضرت عمر ساتھ تھے، وہ تو یار تھے نا، دوست تھے، احباب تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ حضور ہر ایک چیز سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں. پھر حضور نے سوال کیا کہ اب تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جب یہ سنا تو پھر کہا کہ الآن، کہ حضور اب آپ نے جب بات کہی ہے تو اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو جان سے پیارا صحابہ کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ پر قربان. تو محبت کا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ راستے ہیں، ان راستے پر چلنا ہے. منزل اللہ، یہ بات نوٹ کرنی، منزل اللہ ہے، لیکن یہ راستے ہیں، طریقے ہیں، ذرائع ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اس کے راستے میں محنت کرو، اور اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. تو یہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں. اور یعنی رسول تو آئے اس لیے ہے کہ
مخلوق رسول کے راستے پر چلے اور اللہ تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی الجھن نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔